ناظرین، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی رات کے بیچ میں آنکھ کھلی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی سینسز کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی ہل نہیں پا رہی، یعنی آپ سلیپنگ پیرالائز ہو چکے ہیں؟ کسی نے آپ کے جسم کو نظر نہ آنے والی رسیوں کے گرد جکڑ کے رکھ دیا ہو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے لائف میں ایک بار تو ضرور ایسی سچویشن کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ محسوس ضرور کیا ہوگا؟ آپ کو خوفناک طریقے سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے میرے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ارد گرد کوئی بہت بلیک سا کچھ آپ کو شیڈ سا نظر آتا ہے، سینے پر بھاری بوجھ آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھ دی گئی ہے، اور آپ کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا؟ اس ویڈیو میں آپ کو پوری رپورٹنگ دوں گی کہ اس میں سائنس اور اسلام کے کیا نظریات ہیں، اور ہر چیز کا مٹیریلسٹک ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے سائنس۔ تو آج ہم سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم سائنس کی بات کریں گے۔ سائنس کی زبان میں اس کو سلیپ پیرالائز کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ تو ایکٹیو ہو لیکن آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی باڈی تک سگنل نہیں پہنچ پا رہے، یعنی آپ کا دماغ ورکنگ میں تو ہے، آپ دماغ کے تھرو اپنی باڈی کو کمانڈ دیتے ہیں، سگنل دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ اوپر کرو، لیٹ جاؤ، اس طرح آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی باڈی تک سگنل نہیں پہنچا پا رہا۔ اور اگر ہم سائنس کی بات کریں تو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے اور سلیپ پیرالائز کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب ہماری ایسی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جسم کو کسی چیز سے باندھ دیا گیا ہے اور ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ایسی مخلوقات بیٹھی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہمارا دماغ ہمیں بول رہا ہے کہ اٹھ کے بھاگ جاؤ، لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، ہم اٹھ نہیں پا رہے۔ تو یہ سائنس کی روشنی میں سلیپ پیرالائز ہے، اور اس کا مکمل جو ہے وہ اندازہ سائنس بھی نہیں لگا پائی۔ بس ان کا یہ کہنا ہے نیورولوجیکل جو آپ کی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ اربوں خربوں نیورون جو ہوتے ہیں اس کے اسٹرکچر کے ساتھ مل کر بنا ہوتا ہے، اس کی جتنی بھی وینز ہوتی ہیں ان سب کو مل کر ہمارا برین جو ہے وہ بنا ہوتا ہے۔ ان سب کو ہم بولتے ہیں نروس سسٹم، اور یہ سب جو ہے وہ اللہ کی قدرت دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہے یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کے جسم کو یعنی آپ کے ہاتھ کو میسج دیتا ہے، یعنی آپ کے جو دماغ کا جو نیورون ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ کے نیورون کو میسج دیتا ہے کہ ہاتھ کو اٹھاؤ، تو فوری طور پر وہ سگنل ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے اور آپ ہاتھ کو اٹھا لیتے ہو۔ تو یہ سب کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا دماغ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے جو نیورون ہیں وہ آپ کے دماغ سے تو نکل رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی تک وہ سگنل نہیں پہنچ رہے، تو ایسے پروسیجر کو سلیپ پیرالائز کہتے ہیں۔ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہے وہ جان لیوا تو ثابت نہیں ہے لیکن آؤٹ آف باڈی کا بالکل ریئیکشن آپ کی باڈی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل ایک الگ چیز آپ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو جو کہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کی روشنی سے سب کچھ دیکھیں تو ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ چلے ہم خواب پر، اگر ہماری باڈی 1-2 گھنٹے بعد ہم بالکل گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور ہم خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہماری باڈی کے اندر ایسا لگتا ہے روح نہیں ہے، ہماری روح جو ہے وہ جہاں پر ہم خواب دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہے، جگہ جگہ گھوم رہی ہے۔ اگر آپ کوئی بھیانک خواب دیکھ لو اور آپ ایک دم سے جاگ جاؤ، سلیپ پیرالائز میں ہو اور آپ ایک دم سے جاگ جاؤ اور اس کے بعد آپ کا دماغ میں وہی منظر
گھوم رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ نے بھیانک چیز خواب میں دیکھی ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ہی یہ سارا منظر تھا اور ایک دم سے آنکھ کھلنے کے بعد یہ منظر ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم قرآنی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، اسلام کی روشنی سے بات کریں، دوسرے پارٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جنات، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جو کہ ہماری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک جنات ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو کہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ آپ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا جو ہے وہ ظاہری وجود ہے، تو جنات کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، بس ہم ان کے ہونے کا احساس محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کی موجودگی کا احساس آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ارد کتنے شیطان ہیں، کتنے جنات ہیں، میں ان کی جو ہے موجودگی بھی نہیں محسوس کر پا رہی، لیکن وہ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور شاید وہ ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ آج ہمارا ٹاپک ہے سچ کے ساتھ کا۔ خیر، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور ایسے بنائے ہیں جو کہ لگتا ہے ہم شکل ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بالکل۔ تو اسی طرح جناتوں میں بھی بہت قسم میں ہوتی ہیں۔ اگر شیطان کی ہم بات کریں تو شیطانوں میں بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک سب سے بری قسم جو ہوتی ہے الخابوس ہے، جو کہ ایک ہمارے سلیپ پیرالائز میں یہ قسم آتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کرتی ہے۔ یہ شیطانی کوئی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ آپ کے اوپر اٹیک ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تب آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے جب آپ سلیپ پیرالائز میں ہوں۔ جی ہاں، اور آپ وضو کرے بغیر سو جائیں یا آپ نیند کی دعا پڑھے بغیر سو جائیں، تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو کرو، اور وضو کرنا بار بار قرآن میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قرآن کی روشنی سے اگر ہم دیکھیں تو ہر بات میں، ہر چھوٹی سے بڑی بات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔